أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان منافقین پر یہ لکھ دیتے، یہ تو ایک جان کا قضیہ اور ایک زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ ہے نا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان لوگوں کے اوپر یہ لکھ دیتے، فرض کرا دے دیتے کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا، یا نکلو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ، تو نہ کرتے اسے. کس چیز کو؟ یہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے قتل نفس کی طرف اور خروج دیار کی طرف، یعنی نہ اپنی جانوں کو قتل کرتے اور نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالتے، الا مگر قلیل منہم، ان میں سے تھوڑے سے تھے جو ایسے کرتے، بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو ایسے کرتے، ورنہ یہ لوگ ایسے کرنے والے نہیں تھے منافقین. حدیث میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اس فیصلے پر ایک یہودی تھا، اس نے اس منافق کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا ہم نے اپنے نبی کے ایک فیصلے کو نہیں مانا تھا. جب وہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے تھے تو تمہیں پتہ ہے 70,000 آدمی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، تب جا کے اللہ نے توبہ قبول کی تھی. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اور تم کہتے ہو کسی اور کو جو جا کے وہ فیصلہ دکھاؤ گے، اور اگر وہ یہ فیصلہ کر دیں کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو تو تم کہاں ان کی بات ماننے والے. یہ بشر منافق سے اس یہودی نے کہا. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ان منافقوں پر یہ کہہ دیتے کہ تم نکلو اپنے گھروں سے، اب اخرجوا من دیارکم، اقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو اے منافقین کہ اپنے گھروں سے نکلو. ما فعلوه الا قلیل منہم، ان منافقوں میں سے کوئی نہ کرتے ہاں مگر تھوڑے سے صحیح مومن کر لیتے. ایک ترجمہ یہ، اور دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ ہم کی جو ضمیر ہے نا اس پہ اختلاف، منافقین کے علاوہ پوری دنیا مسلمان کوئی بھی، جتنے مسلمان ہیں کسی پر بھی، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے راستوں میں قتل ہو جاؤ، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے آپ کو گھروں سے نکالو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تھوڑے سے لوگ ہمارے اس حکم پر عمل کرتے، یعنی ایمان کا جو درجہ تھا اسی کے مطابق ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا میں ابو بکر کو کہتا تو اس پہ عمل کرتے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں تو میں کر گزرتا. اور یہ حقیقتاً ان کا جذبہ تھا. ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں جب ایمان میں نے قبول کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ ایک دن بدر میں آپ میری زد میں تھے میری تلوار کی، اور میں نے اس لیے نہیں آپ کو کچھ کہا کہ آپ میرے والد ہیں. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کہ اگر تو میری زد میں آ جاتا نا میری تلوار کی تو میں تو تجھے نہ چھوڑتا. یہ ایمان تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں جو بہت روایات بہت اسناد سے آئی ہے، بہت سی روایات میں آئے، آپ نے فرمایا میں ابن مسعود کو اگر یہ کہہ دیتا تو وہ اس بات کو کر گزرتا، چاہے اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا اور چاہے اپنی جان کو قتل کرنا پڑتا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تھوڑے سے لوگ اس پہ عمل کریں. لیکن اللہ نے یہ حکم دیا ہی نہیں. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم تو نہیں دیا اس موقع پہ، مگر جنہوں نے اس سے پہلے ہجرت کی تھی اور جو بدر اور احد میں شہید ہوئے تھے، بدر میں کم اور احد میں بہت بڑی تعداد 70 صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ یہی چیز تو تھی کہ اگر ہم انہیں کہتے کہ
کہ انقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو بس تھوڑے سے لوگ اس کو کرتے. یہ تھوڑے سے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو سارے ہی ہیں، مہاجرین ہو گئے، اور اللہ نے انہیں حکم دیا گھروں سے نکلو، چل پڑے. اور یہ اوپر کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، تو اپنی جانوں کو سب نے جہاد میں پیش کر دیا. یہ تو اللہ کی تقدیر تھی کہ لوگ واپس آ جاتے تھے، وگرنہ اپنی طرف سے تو انہوں نے جانوں کو پیش کر ہی دیا تھا نا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر لوگ وہ کرتے، اگر ہم حکم دیتے اور پھر لوگ اس کو کر لیتے، تو ما یوعظون بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ بات لوگوں کے لیے بڑی اچھی ہوتی. ہماری بات کو اگر مان جاتے اور اگر یہی کریں تو ان کے جو نصیحت ہوئی ہے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، ان کے حق میں بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور کیا ہوتا؟ اشد تثبیتا، زیادہ ثابت قدم رہتے، زیادہ جم جاتے دین پہ. اس پہ ایک بات سمجھنے کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے آیت سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ کام کرتے جو ہم نے کہا ہے تو اس میں ایک تو خیر کی بات تھی اور دوسری یہ دین پر زیادہ جم جاتے. دو باتیں ہو گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جتنا جتنا اللہ کی باتوں پر عمل کرتا جاتا ہے، ایمان اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ایمان کی قوت ضعف سے یقین کی طرف جاتی ہے، کمزوری سے بڑھتی چلی جاتی ہے جب عمل کرتا چلا جاتا ہے. اور ہم مسلمان کہتے ہیں پہلے ایمان مضبوط ہو پھر عمل کر لیں گے. اللہ کہتا ہے عمل کرتے رہو. الٹی بات ہو گئی نا. کہتے ہیں جی ہمارا ایمان ہی بس اتنا کمزور ہے، ایسا ہے. ارے بھئی عمل کرو تو ایمان بنے گا نا. پھر کمزور ہے تو پھر اسے مضبوط کر لو. اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر جو چیز ہم نے کہی ہے اس پہ عمل کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، جن کے لیے اچھا بھی ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھتا. زیادہ ثابت قدم رکھتا تو پھر کیا ہوتا؟ واو. اور یہ واو جو ہے نا یہ اصل میں عاطفہ ہے. اور یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا اگر وہ اچھا ہوتا اور اشد تثبیتا زیادہ جم جاتے تو پھر کیا ہوتا؟